خدا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگ اور بھائیو، زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، یہ پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کی امتحان اور آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے خود آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ان نبیوں کو اللہ نے انسانوں کو دونوں جہان میں کامیاب ہونے کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، جسے دین کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ انسانوں کا اپنا طے کردہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اور ایک انسانوں کے پیدا کرنے والے خالق و مالک نے انسانوں کو دونوں جہان میں کامیاب ہونے کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دے کر نبیوں کو بھیجا۔ اس طریقے حیات پر جب انسان زندگی گزارے گا تو پھر اللہ تعالیٰ شان و اپنی قدرت سے اس کی دنیا کی زندگی بھی پرسکون بنا دے گا، کامیاب کر دے گا، اور اصل زندگی جو موت کے بعد آنے والی ہے، وہ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے دنیا سے کس وقت یہ مر کر جائے گا وہ لکھ کر بھیجا ہے۔ انسان دنیا میں جب آیا تو دنیا میں جب اس کو اللہ نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے دن سے اس کی دنیا سے جانے کی تاریخ طے کر دی ہے، اسے دنیا سے کب جانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کے لیے زندگی بھی پیدا کی اور موت کو بھی پیدا کیا۔ دنیا میں آنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے زندگی پیدا کی، اور اس دنیا سے جانے کے لیے موت کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ انسان کی اصل زندگی موت کے بعد ہے، ہاں، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں جانے کے بعد کبھی اسے مرنا نہیں ہے اور نہ وہ دنیا چھوڑنی ہے۔ جسے پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں آیا تو اس دنیا میں اس کو رہنا نہیں ہے، چھوڑنا ہے، اور مرنے کے بعد جس دنیا میں منتقل ہوگا آخرت میں، اس آخرت کو چھوڑنا کبھی نہیں ہے۔
وہیں سے موت بھی نہیں آنی اور وہ دنیا چھوڑنی بھی نہیں ہے، ہمیشہ اس کو وہاں رہنا ہے۔ تو آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، اس زندگی کی بھی کامیابی کا مدار اس دین پر ہے۔ اگر یہ اس دین کی پابندی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے گا، جس شعبے میں بھی ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے کسان ہو، چاہے ملک کا صدر بادشاہ ہو، چاہے مزدوری کرنے والا ہو، چاہے غریب ہو یا مالدار ہو، یہ جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں جس میں انسانوں کو اللہ نے بانٹ رکھا ہے، ان تمام شعبوں میں اگر انسان دین کی رعایت کے ساتھ چلے گا، یعنی ہر کام کو کرنے کا جو حکم اللہ کا ہے، اس حکم کو اللہ کے نبی کے طریقے پر پورا کرے گا۔ تاجر تجارت کرے گا، لیکن تجارت اپنی مرضی سے نہیں کرے گا۔ تجارت انسانوں کو انسانوں کے دی ہوئی تھیلیوں پر نہیں کرے گا، بلکہ تجارت اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا۔ اللہ نے تجارت میں احکام دیے ہیں کہ اللہ کا بندہ اس تجارت کو کیسے کرے، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کرے۔ مسلمان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان دو چیزوں کی رعایت کے ساتھ چلے گا، اللہ کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس حکم کو کس طریقے سے پورا کرنا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اور کیوں پورا کرنا؟ اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ اللہ راضی ہو۔ جب اللہ راضی ہوگا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے سلامتی کا، امن و امان کا فیصلہ کرے گا، اور ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا، اور اپنے بندوں کی ضرورتوں کو آسانی سے اللہ پوری کر دے گا۔ دنیا میں یہ ہوگا، دین کی برکت سے ان کی آپس کی زندگیوں میں محبتیں ڈالے گا اللہ، آپس میں محبت والی زندگی ملے گی نہیں۔ ہاں، یہ بھائی بھائی بن کر جئیں گے، ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ہمدردی، خیر خواہی، دین کو پورا خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ ہر انسان کی دل میں خیر، ہم اس کے لیے خیر چاہیں اور خیر چاہ کر ہم زندگی گزاریں۔ ہاں، دین تو پورا کا پورا خیر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جئتکم من بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی پوری خیر و بھلائی لے کر آیا ہوں۔ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس میں سراپا بھلائی ہے، خیر ہے ہر انسان کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت کی اپنی زندگی میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اور ہماری زندگی خوشگوار بنے، خوشحالی زندگی میں رہے، اس کے لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے دین بھیجا، دین اسلام۔ جب یہ دین زندگی میں آئے گا تو اس دین کے زندگی میں آنے پر اللہ تعالیٰ شانہ کا آسمانوں سے انسانوں کے لیے خیر کا فیصلہ ہوگا، اور انسانوں کی زندگی کے نظام میں اللہ تعالیٰ شانہ امن و امان اور سلامتی ڈالے گا۔ سلامتی، انسانوں کی سلامتی اسلام میں ہے۔ جب اسلام زندگی میں آئے گا تو سلامتی آئے گی۔ مسلمان ہونے کے دعووں سے سلامتی نہیں آئے گی۔ مسلمان جب زندگی میں اسلام کو داخل کرے گا اور اسلام کا
اسلام کا تابع ہوگا، زندگی گزارے گا، زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے آسمانوں سے سلامتی آئے گی، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، یہ سب سلامتی میں ہوگی۔ جیسے آج پریشانی ہے، کوئی آدمی اپنی جان اور مال کے بارے میں مطمئن نہیں ہے۔ ہاں، شہروں میں تو آدمی اپنے گھر سے اپنے کاروبار میں جاتا ہے نا، تو کاروبار میں پہنچنے کے ساتھ پہلے فون کرتا ہے کہ میں پہنچ گیا، خیریت سے ہوں۔ ہاں، آدمی اپنی ذات کے بارے میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہاں، نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے، نہ اس کی عزت آبرو محفوظ ہے۔ یہ ہوگا اللہ کی طرف سے جب ہماری زندگی میں اسلام آئے گا۔ اسلام زندگی گزارنے کا طریقے کا نام ہے، جس طریقے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ زندگی کا جو بھی کام ہے، ہمیں تو ہمارے نبی نے چلنا بھی سکھایا ہے کہ مسلمان کو چلنا کیسے چاہیے، اور قرآن میں اللہ نے اس کا حکم فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ اور اللہ پر ایمان لانے والے اور اللہ کے بندوں کے چال کیسی ہوتی ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ ہاں، ہمیں چلنا تک کیسے کرنا، کیسے چلنا، تو کھانا کیسے کھانا وہ بھی اللہ نے بتایا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا یہ بھی اللہ نے بتایا، اور کیسے کھانا یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں، کیسے کمانا اور کیسے خرچ کرنا یہ بتایا گیا ہمیں۔ زندگی کا ہر کام اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کرنے کا طریقہ سمجھایا، اور اس طریقے کا ہم پابند ہیں۔ مسلمان کے معنی ہے پابند، تابع دار۔ مسلمان جو ہے، یہ مسلم جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اور مسلمان اس کا اردو ہے، تو مسلم کے معنی تابع دار کے ہیں۔ ہاں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہ اسلم، مسلمان بن جاؤ، ہمارے تابع دار بنو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ مسلمان کے معنی ہی ہے کہ اللہ کے حوالے ہونے والا، کہ اللہ آج سے میری کوئی مرضی نہیں ہے، جو آپ کی مرضی ہو میری مرضی ہے، میں آپ کے حکم کا تابع دار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہی کہا اسلم، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی اسلمت برب العالمین، میں نے آج سے تمام جہان کا پالنہار جو اللہ اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ اب میری ذات پر میری نہیں چلے گی، میری ذات پر اللہ کی چلے گی۔ اپنی مرضی کے میں کپڑے نہیں پہنوں گا، اللہ کی مرضی کے کپڑے پہنوں گا۔ ہاں، دنیا کے نادان اور اندھے انسانوں کو دیکھ کر میں اپنے کپڑے نہیں سلاؤں گا، بلکہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فرمان سے اپنی امت کو جس طرح کپڑے پہننے کو فرمایا ایسے پہننا ہے۔ آپ نے کپڑوں کی طریقہ سمجھایا ہے۔ ایک مسلمان کو شلوار لنگی کہاں تک پہننی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مسلمان اپنی ازار کی لمبائی جو ہے، اپنے پیر کے پنجے کے اوپر جو دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں جس کو کاپ کہتے ہیں،
ہمارا گھونٹی کہتے ہیں، تو اس گھونٹی کے اوپر اس کی ازار ہوگی، اس کے نیچے نہیں ہوگی، ہمیں حد بتائی ہے۔ اور حضور نے فرمایا ما تحت الکعبین فہو فی النار، جو آدمی اپنی پینٹ کو، اپنی ازار کو، اپنی لنگی کو اپنی ان دونوں ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا اور لمبی رکھے گا، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ اور ٹخنوں سے نیچے لنگی کا کرنا یا اپنے پینٹ کا کرنا یا ازار کا لمبا رکھنا، یہ متکبرین کی علامت ہے، یہ گھمنڈی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھنا ایک گھمنڈ ہوتا ہے آدمی میں، وہ اپنی ازار کو زمین سے گھسٹتا ہوا چلتا ہے، اس کی چال بھی ایسی ہوتی ہے۔ آپ دیکھنا، آپ کبھی ازار کو نیچے لگا کر پھر چلنا اور اسی ازار کو ذرا اونچا کر کے چلنا۔ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، اس لیے اکڑ کے چلنے پسند، اکڑ کر چلنے کو منع فرمایا، ڈر کے مت چلو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ زمین سے جب قدم اٹھاتے تھے تو پورا قدم اٹھاتے تھے، اور جب زمین پہ رکھتے تھے تو پورا قدم رکھتے تھے، یوں نہیں۔ یہ اکڑ کی چال ہے، بلکہ آپ اپنا پورا ہاتھ پھیرتے اور پورا پیر اٹھاتے۔ حدیث کی کتابیں میں آپ کی چال لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی چال کیسی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو حدیث کی کتاب محفوظ ہے۔ آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسے، آپ کی آنکھیں کیسے تھی، آپ کا قد کتنا تھا، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، ایک ایک چیز کو آپ کو حدیث کی کتاب ملے گی بات۔ ہاں، شمائل حضور کے شمائل اور آپ کی صفات پورے محفوظ ہیں۔ اس میں آپ جھک کے چلتے تھے، یوں نہیں۔ ہاتھ کے اوپر چڑھتا ہے تو کیسے چلتا ہے، یوں کہ جھک کے چڑھتا ہے۔ کیا پتا اللہ نے کیا کہنا ہے، اگر تو دنیا میں عزت چاہتا ہے تو جھک، اکڑ مت۔ اکڑے گا تو خدا تیری کمر توڑ دے گا۔ اکڑ کے چلنے والا دنیا میں ترقی نہیں کرتا۔ جھکنے والا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے زندگی گزارنے والا، اسے خدا عزت دیتے ہیں، بلندی اس کو ملتی ہے، وہ اوپر جاتا ہے۔ اور جو اکڑتا ہے نا وہ نیچے گرتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایک تکبر اور گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں پاک ہو کر آئے گا، جنت میں، جہنم میں پاک کیا جائے گا اس کو، اکڑو جائے گا جہنم میں۔ ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، دین اسلام۔ اس دین اسلام میں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ میں دین اسلام سے راضی ہوں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہیں جو دین اسلام دیا ہوں میں اپنی پسند کا دیا ہے، پسند کا، جس کو میں پسند کرتا ہوں وہ دین دیا ہے تمہیں، اس دین کو زندگی میں اختیار کرو۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ اپنے ان بندوں کو جو غفلت میں ہیں اور خدا کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں اللہ نے خطاب کر کے فرمایا، یا عبادی، او میرے بندو، الذین اسرفوا،
جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایمان والا ایمانی صفت کے ساتھ اگر اللہ کی نافرمانی بھی کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ معافی مانگے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ انہ الغفور الرحیم، وہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انیبوا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ادھر ادھر مارے مت بھٹکو، اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر مارے مت پھرو، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں حکومت والوں کے ہاتھ میں ہے، نہیں دنیا کے سرمایہ داری والوں کے ہاتھ میں ہے، نہیں اس دنیا کی میدوس اور طاقت کے دعوے داروں کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ چاند پر پہنچیں چاہے زمین کی تہ میں پہنچیں، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ وانیبوا الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف لوٹو، وہاں آؤ، ان تمام دروں کو چھوڑو اور ایک اللہ کا رب کا در پکڑو۔ وانیبوا الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، واسلموا لہ، اور اپنے رب کے حوالے ہو جاؤ۔ غلامی کرنی تو اللہ کی کرو، اوروں کی کیا غلامی کرنا۔ وانیبوا الی ربکم، تم اپنے رب تمہاری ضرورتوں کا جو پورا کرنے والا ہے اس کی طرف آؤ۔ واسلموا لہ، اور اس کے تابع ہو جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اللہ اپنے ناراض ہو کر تم پر عذاب بھیج دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں ڈھیل تو دے گا، لیکن جب ڈھیل کا زمانہ پورا ہو جائے گا تو اللہ پکڑ کرے گا تمہاری۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اور اللہ کے حوالے ہو جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، پھر تم اللہ کی مدد مانگو، خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، او میرے بندو، تمہارے اللہ نے تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا تمہیں طریقہ دیا ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کی پیروی کرو، اللہ کے دین کے تابع ہو جاؤ، تمہارے پیارے نبی نے جو طریقے زندگی گزارنے کے بتایا اس کے تابع ہو جاؤ۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں جو بہترین زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہیں، دین دیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر خداری پکڑ آ جائے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کیا ہوا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے لیے دنیا کی زندگی، ہمارے جو دنیا کے مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تنگیاں ہیں، ہماری آپس کی عداوت و دشمنیاں ہیں، ان تمام کا علاج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم محنت کر کے اپنی زندگی میں دین داخل کر دیں۔ اندھیرا ہے زندگی میں، جس اندھیرے کی وجہ سے سر پھٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے۔ اندھیرے میں تو ٹکر کھاتا ہے نا آدمی، کبھی پیر زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ زخمی ہوتا ہے۔ ہاں، ہماری زندگیوں میں گناہوں کے اندھیرے ہیں، اللہ کی ناراض کرنے والے طریقے اور اعمال یہ ہماری زندگی میں اندھیرا لا چکے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں ہمارے آپس کے سر ٹکرا رہے ہیں، لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میرے دوستوں ٹکر ہے۔ دین کو زندگی میں لانا، اسی پر اللہ تعالیٰ شانہ
دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے خوشحالی لائیں گے. ہاں، جب مسلمان ایمان اپنی زندگی میں ایمانی طاقت پیدا کر لیتا ہے، جو ایمانی طاقت اسے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روکتی ہے، اور اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ کے فرائض، اس کی پیروی پر لے آتی ہے ایمان. اور اس ایمان کے ساتھ ایمانی زندگی جب گزارتا ہے، ہاں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی ایمان والے مرد عورتیں، ایمان والے مرد اور عورتیں اپنی ایمان کو اپنے دل میں محفوظ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایمانی تقاضوں کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں نیک عمل کرتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد عورت اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتے ہیں اپنی ایمانی صفت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے. دیتے رہیں گے، دیں گے بھی نہیں، دیتے رہیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، نون تاکید ثقیلہ اور لام تاکید مضارع پہ داخل ہیں جو استمرار کا فائدہ دیتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم انہیں زندگی دیتے رہیں گے پاکیزہ، خوشگوار زندگی. اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہم قیامت میں دیں گے انہیں. دنیا میں برکت کے طور پر زندگی میں اللہ تعالیٰ پاکیزگی دیں گے، ایسی زندگی جو حسد سے پاک، کینے سے پاک، دشمنیوں سے پاک، دنیا کی محبت سے پاک. ہاں، فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو اعمال کر کے جائیں گے دنیا سے تو پھر آخرت میں اللہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیں گے. نیک اعمال کا بدلہ کیا کہ جنت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. کہ جو بھی ایمان بنا کر اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کی پابند کر کے زندگی گزار کر آئیں گے، ان کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس میں ہے. تو آخرت میں خدا جنت دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جنت کیا ہے کہ جنت انسان کی جی کی چاہتوں کی پورا کرنے کی جگہ ہے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جنت میں انسان کی جی کی ہر چاہت کو پورا کیا جائے گا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور اس کے لیے جنت میں ایسے ایسے نظارے اور ایسے ایسی جگہیں اللہ نے بنائی ہیں جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈک ہوں گی. ان للمتقین مفازا، تو تقوی والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق، جنت میں باغات ہیں ان کے لیے، اور جنت میں کنواری لڑکیاں ہیں ان کے لیے جو ہمیشہ کنواری رہیں گی. جنت کی عورتیں بڈھی نہیں بنے گی، بوڑھی نہیں ہوں گی. دنیا کی عورت تو ایک دو بچے کے بعد پھر وہ کنواری نہیں رہتی. اللہ نے جنت میں جو اپنے بندوں کے لیے جو عورتیں بنائی ہیں اور جو حوریں بنائی ہیں وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی. اور کواعب اترابا، اور ان کے لیے جنت میں چاندی کے کٹورے ہیں. یہ لوہا یہاں رہ جائے گا. اسٹیل کے برتن کہتے ہیں، لوہے کے برتن ہیں تو یہ کیسے نام دے.
چند دنوں کے بعد اس میں بھی کاٹ لگ جاتا ہے، اور کاٹ لگنے کے بعد کسی کام کا نہیں، 2 پیسے ہی نہیں ملیں گے اس کے۔ تانبے پیتل کے برتن تو پرانے ہونے کے بعد بھی بیچو تو کچھ پیسے ملیں گے، اور اسٹیل کے برتن کہ بنگا میں ڈالو، جنت میں جو برتن ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، کٹورے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کے بعد کی ابدی زندگی بھی اس دین پر کامیاب ہوگی، اللہ خوش ہوگا، اور خوش ہو کے جنت کے اپنے بندوں سے کہے گا، یا عبادی، ہو میرے بندوں، لا خوف علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا تحزنون، اور نہ کوئی غم ہے تم کے لیے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جنہوں نے دنیا میں ایمان کی حمایہ اپنے پاس رکھی، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کی تابعداری کی زندگی گزاری ہے، یہ میرے بندے ہیں۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں، اللہ کہیں گے، او میرے بندو جاؤ، داخل ہو جاؤ جنت میں، اب تمہیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے جنتیوں، تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان سن کر جنتی خوش ہو جائیں گے، کب تو بس ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہے۔ اور اللہ کہیں گے، او جہنمیوں، تمہیں جہنم میں ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہنا ہے، کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ یہ اعلان جہنمی سن کر ایک دم چیخ اٹھیں گے کہ اے اللہ، تو کچھ نہیں ہوگا، ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ جنت والوں کو اللہ اعلان کروائے گا، ہو جنتیوں، تمہیں ہمیشہ جوان رہنا، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ آج تو جوان رہنے کے لیے آدمی داڑھی صاف کرتا ہے، جوان بن جائے گا تو تیرا 60 سال کی عمر ہو گئی، تیرے اندر کے دکھتے ہیں کہ تو بڈھا ہو گیا ہے، داڑھی سے تو چھٹا الٹا۔ میں 80 سال کا ہوں، داڑھی کے مڈانے سے آدمی جوان نہیں رہتا۔ اللہ نے داڑھی نبیوں کی سنت ہے، فطرت کے اعمال میں سے ہے، ہر نبی کی داڑھی تھی، ہر نبی کی، کسی نبی نے داڑھی کٹوائی نہیں ہے، فطرت کی بات ہے۔ تو جنتی جنت میں جب جائیں گے تو اللہ اعلان کرے گا، او جنتیوں، تمہیں ہمیشہ جوان رہنا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو زیادہ کھا لے تو بیمار ہو جاؤ گے، کیا زیادہ کھا لیا ہے، پریشانی ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں جنتی جنت میں کھانے کے لیے بیٹھے گا تو 40 سال تک کھاتا رہے گا، کتنا کھانا ہے، اور پاڑے کا گوشت نہیں ہے وہاں، پرندوں کا گوشت ہے، پرندوں کا گوشت۔ ہاں، اللہ تعالیٰ شانو اسے اس چیز کی چاہتوں کو پورا کرے گا۔ کہ اللہ اعلان کرے گا تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں۔ اور اللہ کہیں میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا مطلب؟ اب کبھی تم سے جنت سے نکالا جائے گا نہیں، تمہیں مزے اڑاؤ۔
کبھی اپنی زندگیوں میں جنت کو پڑھو. ہمارے بزرگوں میں جنت کی کنجی باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جس میں جنت کے پورے حالات ہیں. جنت کی حوریں کیسی ہوں گی، جنت کے غلمان، جنت کے خادم، خدمت کرنے والے، وہ بچے ہوں گے اور وہ بچے بھی ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے ڈبیا میں بند موتی ہوتا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ جنتیوں کی خدمت کے لیے جنت میں بچے ان کے آجو باجو پھرتے ہی رہیں گے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. ایسے بچے جو ہمیشہ بچے رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. ہاں، جنت میں کٹورے، پانی کے کٹورے، اور جنت میں پانی کے گلاس چاندی کے، یہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہمیشہ حاضر رہیں گے کہ جنتی کو جب بھی پینا ہو فون لے کے پی لے. میرے بھائی، میرے عزیزو، وہ ایک جنت ہے جو جنت کی زندگی موت کے بعد آنے والی ہے. اس کا مدار بھی ایمان اور اعمال پر ہے. ملک مال پر نہیں ہے، پیسوں پر نہیں، ڈگریوں پر نہیں ہے، بادشاہت پر نہیں ہے، ایمان اور اعمال پر ہے. اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے اعمال کو بناؤ. مسلمان بن کر جینا سیکھو. اللہ کی بارگاہ میں تم مسلمان قرار دے جاؤ کہ میرے مسلمان بندے ہیں. تو ایسے بندوں کے لیے دنیا میں جینا بھی اللہ تعالیٰ خوشحالی کے ساتھ جینا دیں گے انہیں، اور موت کا دن بھی ان کا خوشی کا دن ہوگا. ہاں، اپنے ان بندوں کے لیے جب اللہ ملک الموت سے کہیں گے میرے فلاں بندے کی روح نکال کر لے آؤ، میں نے اسے دنیا میں ہر لائن سے آزمایا، تکلیفوں سے ہر لائن میں، لیکن یہ تو میرا بندہ ہی رہ کر جھیلتا رہا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو راحت دوں، راحت دوں، لے آؤ. تو ملک الموت جو ان بندوں کی روح کے نکالنے کے لیے آئیں گے نا، تو اللہ کا حکم ہوا ہے میرے بندے ہیں ان کی روحیں لے آؤ، میں ان کو آرام اور راحت دینا چاہتا ہوں. تو وہ ان بندوں کی روح نکالنے کے لیے 500 نورانی فرشتوں کی جماعت لے کر آئیں گے ان کی روح نکالنے کے لیے. اور اس کے پاس آ کر یہ 500 فرشتے اس کے پاس چاروں طرف بیٹھے ہی ہوں گے. ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوں گے جس میں 20 رنگ کے پھول ہوں گے اور ہر پھول میں الگ خوشبو ہوگی. 500 فرشتے گلدستے لے کر حاضر ہوں گے استقبال کے اس کے. اور ملک الموت علیہ السلام اپنے ہاتھ میں جنت کا ریشمی رومال لے کر آئیں گے اور اس میں کستوری مشک کی خوشبو ہوگی. اور جس بندے کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے اس کی تھوڑی کے نیچے وہ رکھ دیں گے اس کو، اس کی خوشبو وہ سونگے گا اور کہیں گے او مبارک رو، او مبارک رو، چل اس رب کی طرف جو بڑا رحیم و کریم ہے، اور چل اس جنت کی طرف جس میں توبتے کھلے لگے ہوئے ہیں، بغیر کانٹے کی بیریاں ہیں، اور اللہ نے تیرے لیے جنت میں حور اور غلمان رکھے ہیں، چلو اس طرف. اسے بشارت سنا کر اس کی روح نکالیں گے. یوں آتا ہے ملک الموت ان ایسے بندوں کی روحیں اس طرح نکالتا ہے جیسے بچہ دودھ پیتے پیتے ماں کی پستان منہ میں رکھ کر سو جاتا ہے تو ماں وہ جاگ نہ جائے تو آہستہ سے اس کے منہ سے پستان نکال لیتی ہے. اس طریقے سے ان کی روح نکالی جائے گی. مزے ہوں گے. میرے بھائی میرے عزیزو، یہ ایک زندگی، یہ تو ایک وقتی زندگی ہے. اس وقتی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ اپنے ان بندوں کی زندگی، نیک اعمال، نیک بندوں کی زندگی کو دنیا میں پاکیزہ بنا دیں گے، چین سکون والی بنائیں گے،
اطمینان والے بنائیں گے اور ان کی زندگی میں وسعت ہوگی. دیکھو اللہ والوں کے دسترخوان ہوتے ہیں, سب کے لیے کھانا ہے, اور اپنے مہمان بہت آتے ہیں, زندگی تنگ ہے, زندگی تنگ ہے. جب جماعت میں نکلتے ہیں کچھ اندر ایمان بنتا ہے تو پھر جماعت کی کھانے کی دعوت کرتے ہیں, میرے گھر کھانے کے لیے. اللہ کا شکر ہے اس دعوت کی محنت کی برکت سے دسترخوان لگ گئے مسجدوں میں. جماعتیں آتی جاتی ہیں اور جماعتوں کو کھانا پکانا نہیں پڑتا, کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ دعوت کرے گا ان کا, کھاؤ دسترخوان. مزدور بھی دعوت کرتا ہے جماعت کی, زندگی میں وسعت آ جاتی ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, جب ہم اپنی ایمان پر محنت کریں گے, ہمارا ایمان اندر بنے گا, اللہ کا ڈر دل میں آئے گا, آخرت اور موت جنت کا شوق پیدا ہوگا. جنت کا شوق پیدا کرو اور اللہ کی رضا کا زندگی میں شوق پیدا کرو کہ اللہ کی رضا ملنی چاہیے. اپنے بچوں کے سامنے جنت کو بیان کرو کہ بیٹا جنت میں ایسی ایسی چیزیں ملیں گی. ہاں, یہاں تک کہ تمہارے بچے کہیں ابا جنت میں کب جائیں گے, جیسے تمہارے بچے کہ بمبئی کب جائیں گے. بمبئی کے تذکیے گھر میں, اور کہاں کہاں گھومنے جاتے ہیں لوگ. اس کو چھوڑ دوسرے اور بہت جگہ نہیں یار. ہاں, اس کو وہاں کب جائیں گے, جب ویکیشن آتا ہے تو بچوں کہتے ہیں وہاں کب جائیں گے. اس لیے گھر میں جنت کے تذکرے ہی نہیں ہے, گھر میں تعلیم ہی نہیں ہے. ہاں, حضور کے زمانے میں مسلمان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں جنت میں جانے کا شوق تھا, لہذا بچے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں شہید ہونے کے لیے پیش کرتے تھے, ہم کو لے جاؤ. ایک زندگی میرے بھائی, اس دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرنے سے زندگی نہیں بنے گی. چاہے کتنی دکانیں کھول دو نے اور نہ کتنا ہی کماؤ, لیکن زندگی میں دین نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, خوف خدا نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے زندگی میں نہیں ہے, تو سکون چین نہیں ملے گا اور دنیا میں عزت نہیں ملے گی. یہ تو جھوٹی عزت ہے مال کی. وہ تو لوگ جو سلام کرتے ہیں نا, وہ ہم کو سلام نہیں کرتے, وہ ہمارے مال کو کرتے ہیں. جہاں مال گیا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں. کرسی کو سلام ہوتی ہے, کرسی سے جب اتار دیا گیا تو وہ گال بھی نہیں ڈالتا. تو دنیا والوں کی زندگی میں دنیا کی قیمت ہے, دنیا کی عظمت ہے, تو جن کے پاس دنیا ہے ان کو بھی سلام کرتے ہیں, اور جن کے دلوں میں دین کی عظمت ہے تو میرے دوستوں دینداروں کو سلام کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو, یہ اللہ کے راستے میں جو نکلنے کو کہا جا رہا ہے, دین کی محنت سے دین زندگی میں آئے گا, اور دین پر جان مال لگے گی تو دین کی قیمت دل میں آئے گی اور دین کی عظمت دل میں آئے گی. جیسے آج ہمارے دلوں میں دنیا کی عظمت ہے, تو اپنے گھر کی ایک کھڑکی کا ایک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے نا, تو آدمی چیخ اٹھتا ہے ایک دم, کس نے توڑا. اور دین کی عظمت نہیں ہے تو نماز چھوٹ جائے, بچے نماز چھوڑ دیں, کچھ تکلیف نہیں ہوتی ہم کو, بھائی کیوں نماز چھوٹی تمہاری. دین کا نقصان نظر نہیں آتا, لیکن جب اس پہ جان مال لگے گی, اللہ کے راہ میں نکلو گے اور جان اور مال اس پر لگاؤ گے. جس چیز پر بھی انسان کی جان مال لگتی ہے, انسان کے دل میں اس چیز کی قیمت آتی ہے, اس کی عظمت آتی ہے. ہاں, یوں کرتا ہے
پیسے لگے ہیں. گاڑی کار گھر میں آئی نہیں نہ تمہارے چھوکے نے لوہا لے کر کار پر مارا برابر جو کیا ہوگا حال؟ مارے گا اس کو. ایک ملک کا واقعہ ہے کہ اس کے بچے نے ہاتھ میں لوہے کا کوئی چیز دے کر گاڑی کو یوں مار گیا. تو اس گاڑی اس کے باپ نے دیکھا کیوں کیا ایسا؟ لا تو لا تو غصے میں اس کے ہاتھ پر سینے کھینچا تو اس کا ہاتھ زخمی ہوا. اور خدا کا کرنا ہاتھ زخمی ہو کر مرض اور بڑھ گیا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کاٹنے کی نوبت آئی. تو وہ بچہ جب اس کا باپ ہے ابا میرا ہاتھ کٹ گیا کب لاؤ گے؟ اس بد نصیب نے اپنی گاڑی کی تھوڑی سی نقصان پر اس بچے کو وہی چیز کی اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا. دنیا ہے, دنیا کی عظمت اور قیمت اندر اتری ہوئی ہے. اس لیے نماز میں وہ دنیا آتی ہے, وہ اندر اتری ہوئی ہے. چاہے دکان چھوڑی ہے لیکن وہ تو اندر ہے نا. تو نماز اللہ کو کہنے کے ساتھ دکانیں سامنے آتی ہے, اللہ تو سامنے ہوتے ہی نہیں. جب اس دنیا کو اور کاروبار کو اللہ کے لیے چھوڑو گے اور اللہ کے راستے میں چاچا میں لگاؤ گے اور 4 مہینے بھی ان اعمال میں جن اعمال کو اللہ کے نبی لے کر آئے اس امت کی تربیت کے لیے, اس امت کے دل سے دنیا نکال کر آخرت اور آخرت کی زندگی کی عظمت ڈالنے کے لیے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کا یقین اتارنے کے لیے اور اللہ کے ما سوا کو دل سے نکالنے کے لیے آپ نے اپنی امت کو دین کی ایک محنت دی اور اس محنت میں اعمال دیے. جب ان اعمال میں ہم اپنے آپ کو لگائیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے گا, دنیا کی عظمت اور قیمت کو نکالے گا اور آخرت کی محبت اور آخرت کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی. اللہ کی ذات و صفات کا یقین آئے گا, دین کی عظمت آئے گی اور ہماری زندگی میں دین آئے گا میرے بھائیوں. اور دین زندگی میں آئے گا اور گھروں میں آئے گا تو دین اپنی تمام برکتیں رحمتیں اور دین پر خدا نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ سب پورے ہوں گے میرے بھائیوں. اور ہم تنگیوں سے نکلیں گے. ہاں صحابہ یہی کہتے تھے ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں میں داخل کرنے آئے ہیں. تنگی سے نکل کے راستہ یہ ہے. آج ہماری زندگیاں تنگ ہیں, کتنا ہی کما ہے لیکن آدمی شکایت کرتا ہے پورا نہیں ہوتا, تنگ ہے, برکت نہیں ہے. مال کی کثرت ضرور ہے, برکت نہیں ہے. صحابہ کے پاس مال کم تھا لیکن برکت تھی. اس تھوڑے میں بھی اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیتا تھا. کھاتے تھے نا, مہمانوں کو کھلاتے تھے. مدینہ میں جتنے باہر کے مہمان آتے تھے صحابہ ان کو اپنے گھروں پر لے جا کے کھلاتے تھے, برکتیں تھیں. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے صحابہ کے کھجور کے درختوں پر 2 مرتبہ پھل آتے تھے. ہاں برکت. ہم نے ہمارے بڑوں کے وہ چوپڑے تھے, چوپڑے, تو چوپڑے میں جب دوسرا پتا پھرتا تھا نا تو اوپر برکت دکھتے تھے. جو وہاں سے جو پیسے آئے نا یہاں جمع میں تو برکت کے برکت. آج تو برکت کا لفظ ہی جب 2 زبانوں پر رہا نہیں. انا کوئی کہ اللہ بکا برکت کہیں تھی آپ سے آسمان تھی آپ سے یوں کہتا ہے. زندگی میں برکت نہیں ہے. اور حضور پاک علیہ السلام نے اللہ سے 2 دعائیں نہیں مانگی, برکت مانگی. اللہم قننی بما رزقتنی وبارک لی فیہ, اے اللہ میری مقدر کی جو روزی ہے اس پر مجھے قناعت دے دے, اطمینان دے دے بس, لیکن اس میں برکت دے دے. کیا مانگا؟ برکت. ایک بتا حضور پاک علیہ السلام کے پاس دودھ کا پیالہ آیا,
اور صحابہ اصحاب صبح بیچارے ان کو تو حضور کے پاس کچھ آتا تو وہ کھلاتے تھے. تو جو صحابی اس دودھ کا پیال لے کر آئے ان سے کہا کہ پلاؤ سب کو، تو سب پیتے گئے، پیٹ بھر گئے. اور پیالے میں دودھ پھٹا نہیں. پھر حضور نے اس صحابی سے کہا تم بھی پیو، اور پیو اور پیو. حضور اب تو اندر جانے کا راستہ نہیں ہے. پھر حضور نے پیا. اس ایک پیالے میں کتنے اصحاب صفہ تھے، سب کی ضرورت اللہ نے پوری کر دی. برکت ہوتی ہے، اپنے یہاں برکت نہیں ہے، اپنے حساب ہے. مہینے میں اتنے چاول چاہیے، مہینے میں اتنا گیہوں چاہیے، اور پھر مہمان آئے تو پریشان کیا اتنے تو پھر مہمان کو کھلائیں گے، پھر بچے کب کھائیں گے، کیا کھائیں گے، کھٹ جائے گا. کبھی نہیں کہ برکت ہوگی. برکت کا نام نشان نہیں ہے. اور تمہارے اگلی جو بوڑھے ہیں نا، بوڑھے ان کی زندگی پوچھو، وہ برکت کی بنیاد پہ جیتے تھے. اللہ وہ برکت دار سے کھاؤ کھواڑو اللہ سے. بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں یوں کہتے ہیں اللہ سے بہت موٹا. آج تو ہماری محنت بالکل میں دنیا کے پیچھے ہم ایسے ہو پڑ گئے کہ دنیا کے سوا کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. جب جماعت میں چاچا میں نکلو گے نا تو پھر یہ دنیا اندر سے اللہ نکالے گا، آخرت اندر لائے گا، اللہ کی ذات و صفات کا یقین آئے گا، اللہ کے نبی کی طریقوں پر عزت نظر آئے گی آپ کو. اور پھر انشاءاللہ جب وہ زندگی ہمارے گھروں میں زندہ ہوگی تو اللہ اس کی برکتیں اتارے گا. قرآن میں اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آبادیوں میں رہنے والے اگر ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تقوی اللہ کا ڈر پیدا کریں تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. یہ سمجھنا یہاں سمجھ میں آئے گا نہیں. یہ تو 4 مہینے جاؤ گے جب اللہ کے راستے میں اور اس ماحول میں، دین کے ماحول میں بیٹھو گے نا، نبی والے اعمال میں، پھر یہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی بات. پھر آپ کی زندگی کا دوسرا ہوگا. آج بھی میرے دوستو جن اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ نے صحیح سمجھ ڈال دی، وہ اپنے بچوں کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں ایک دکان میں 2 بچے رہیں تاکہ ان کا اللہ کے راہ سے وقت لگتا رہے، دین کی محنت کرتے ہیں اور دنیا کا کام کریں. ہر ایک کی الگ دکان نہیں رکھ کرتے. وہ بچوں کی ایمان اور دین کی فکر پہلے کرتے ہیں. اگر وہ کالج میں اپنے بچے کو داخل کرتے ہیں تو داخل کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس کالج کا ماحول کیسا ہے، وہاں میرے بچے کی دین کی حفاظت کیا ہی ہے. انگلش میڈیم نہیں دیکھتے، پہلے دین کو دیکھتے ہیں. میرے بچے کے دین کا کیا ہوگا. اس لیے کہ جن کے پاس دنیا تھی اور دین نہیں تھا انہیں تو اللہ نے دنیا میں برباد کر دیا. بادشاہ تھے وہ بڑے بڑے، ان کے پاس صدیوں سے حکومتیں تھیں، لیکن ان کے گھروں سے دین رخصت جب ہو گیا اور ان کی زندگیوں میں خواہشات کی زندگی آئی تو اللہ نے ان سے ملک چھین کے دوسروں کو دے دی. چلو یہاں سے، کان پکڑے اتارا اللہ نے. اور تم اپنے اس احمد آباد میں بھی ذرا عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ تم سے پہلے مالدار خاندان کون کون تھے اور ابھی ان کا حال کیا ہو رہا ہے. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا امتحان کے لیے دی تھی، لیکن دنیا کے نشے میں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کے دین کو رخصت کیا زندگیوں سے. اللہ نے ناراض ہو کر ان کے پاس سے لے کر دوسروں دے. چلو یہاں سے تم اپنے بچے کو موٹر سائیکل دلا دو تاکہ کالج میں وقت پڑھنے جاؤ گے.
اور پڑھنے نہ جاؤ نہیں گھومتا پھرا تو تم لے کر دے دو گے اس کو. تو اللہ نے بنگلے دیے ہیں تو بنگلے کیوں دیے ہیں؟ تاکہ تہجد پڑھ، جلدی اٹھ. اللہ نے راحت و آرام کے لیے تمام اسباب دیے ہیں، لیکن اگر یہ اس بنگلے میں خدا کی نافرمانی کرے گا، نماز چھوڑے گا، تو اللہ تھوڑے دن نبھائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ شان ہو اس پر حالات لائیں گے، حالات آئیں گے. یہ حالات ہمارے ہاتھ کی کمائیاں ہیں، یہ جو کچھ حالات دنیا میں آ رہے ہیں. ہاں، اور جو میرے دوستوں حکام آ رہے ہیں، اور جو ظلم کی بازار جو گرم ہو رہے ہیں. بنی اسرائیل نے دین چھوڑا تھا، وہ تو نبیوں کی اولاد تھی، یہودی تو نبیوں کی اولاد ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے انہوں نے جب دین چھوڑا تو اللہ نے ظالم فرعون کو مسلط کیا. یہ جتنے ظالم مسلط ہو رہے ہیں دنیا میں، یہ ہمارے اعمال کی کمائیاں ہیں. ہاں، اور جب بنی اسرائیل کو خدا نے عزت دینے کا فیصلہ کیا نا، تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے آ کے سمجھایا انہیں ایمان کی دعوت دی، انہیں ایمانی زندگی پر ڈالا. اور جب ان کے اندر ایمانی زندگی آئی، پھر اللہ نے آسمان سے فیصلہ کیا کہ اب ہم تمہارے ظالم بادشاہ کو ختم کر کے ہم ان کی جگہ تمہیں لاگے بٹھائیں گے. اللہ نے یہی کیا. تو شکوے شکایت چھوڑ دو، شکوے اپنے کرو کہ اپنی زندگی میں کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری اولاد کی کیا تربیت ہماری ہے، ہمارے گھر میں ہماری عورتوں کی زندگی کیا ہے، ہمارے کاروبار میں کیا ہے. اس کو صحیح رخ پر لانے کے لیے محنت ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو عزت کی زندگی دینا چاہتا ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ شان و اپنی رحمت کے آغوش میں لینا چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے اس دور میں اس دعوت کی محنت کو زندہ کیا ہے، اپنے نبی والی محنت کو دنیا میں اللہ نے زندہ کیا ہے، چالو کیا ہے. اگر میری امت اپنی نبی والی محنت میں اپنی جان مال لگا کر اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کر دے، جب ان کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے گا ہم آسمان سے فیصلہ کریں گے. کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ تو ظالموں کو بھی اخیر تک ڈھیل دیتا ہے. نمرود کو اللہ نے اخیر تک ڈھیل دی، یہاں تک کہ نمرود کو اتنی ڈھیل دی کہ نمرود نے آگ جلا کے ابراہیم صاحب کو آگ میں ڈالنے دیا. لیکن اللہ نے اپنے خلیل کی حفاظت کی، آگ میں حفاظت کر دی، اور اللہ نے نمرود کو اپنی قدرت سے ختم کیا. ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس انتہا تک وہ پہنچنے کے بعد پھر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے. ظالموں کو بھی خدا ڈھیل دیتا ہے ایک وقت تک، پھر اس کی وہ وقت آ جاتا ہے، پھر اللہ اپنا فیصلہ کرتا ہے. اپنے بندوں کے لیے اللہ نے حالات لا کر خدا انہیں صحیح رخ پر لانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر حالات لاتے کیوں؟ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ کچھ حالات میں آئیں گے تو اللہ کی طرف لوٹیں گے، اور اللہ تک کی طرف لوٹیں گے تو ان کی آخرت بھی بن جائے گی، اللہ دنیا بنا دے گا. اس لیے ہم اور آپ اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں میرے دوستوں. دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا میرے بھائیوں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اجتماع میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اصل تو یہ 2.5 من کی باڈی جہاں لگے گی آدمی وہی بنے گا. اللہ کے نبی والی محنت میں ہم اپنی ذات سے جب نکلیں گے اور اس دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑیں گے، اس قربانی پر اللہ رحم کھا کر ہماری زندگی میں ایمانی صفات پیدا کرے گا، اور ہماری زندگی میں اپنا تعلق ہمیں عطا فرماوے گا، اور ہمارے گھروں میں اللہ اپنے مبارک دین کو زندہ کرے گا، اور اس دین کے زندہ ہونے پر خدا میرا ہمارے حالات کو بدل دے گا. سب تیار ہو؟ دوسروں کو نکالنے کے چکر میں نہ پڑو، اپنے آپ کو نکالو، اور اپنے ساتھ دوسروں کو لے کے نکلو، اور پابندی سے نکلو. علامہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے رو دھو کر مانگا ہے کہ اللہ 10واں حصہ یہ امت لگائے تھے دین پر، انہیں دین دے دے، انہیں دین ایمان دے دے، اور ان کے حالات کو بدل دے. 10واں حصہ حضور سے حضرت نے رو کر اللہ سے منوایا ہے، اور حضور کی حدیث بھی ہے
حضور نے صحابہ سے کہا کہ تم اس دور میں ہو کہ اگر تم دین کا 10واں حصہ چھوڑو گے تو اللہ تمہاری پکڑ کرے گا، اور میری امت پر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ میری امت دین کے 10ویں حصے کو پکڑے گی تو خدا ان کی مدد کرے گا۔ اس کے لیے ہے کہ بھائی ایک مرتبہ چامیں لگاؤ، اس کام کو سمجھے، سمجھنے کی چیز ہے، وقت گزارے کی چیز نہیں ہے، سمجھنا کہ اس محنت کا کیا مقصد ہے، اللہ نے کتنی بڑی محنت اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دی ہے، ہاں اس کو سمجھنا اور اس کو کرنے کا ڈھنگ سیکھنا۔ بے ڈھنگی طریقے سے کام نہیں ہوتا، ڈھنگ ہے اس کا بھی، دعوت کے ذریعے محنت کو اس ڈھنگ سے کرنا اور پابندی کے ساتھ کرنا، بغیر پابندی کے کوئی کام کا نتیجہ نہیں آتا۔ ہاں ایک گھر بنانا ہوتا ہے نا، تو گھر میں پابندی سے مہمان آ کر کام کرتا ہے تو گھر بن جاتا ہے، لیکن 2 دن آئے 2 دن نہیں آئے 2 دن پھر گھر بنتا نہیں ہے۔ دکان پابندی سے کھولنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ بولو، کھولنی پڑتی ہے اور اس کے وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے، تو چند پیسے میں دوست نفع ملتے ہیں۔ ایسے دین کی محنت ہے، اس کی پابندی کے ساتھ 10واں حصہ لگاؤ، ایک مرتبہ چاہ میں لگا کر کام کو سمجھو، پھر اللہ توفیق دے ہر سال چاہ میں لگاؤ، اللہ تمہارے 8 مہینے کی محنت پر تمہیں 12 مہینے کی روزی خوش ہو کر دے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ دکان کے بند ہونے سے روزی بند نہیں ہوتی۔ حضور نے حضرت زبیر سے کہا تھا، او زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، وہ نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں بند ہوتا ہے، روزی بند نہیں ہوتی، دکان بند ہے تیری روزی جمع ہو رہی ہے، جب کھولے گا اللہ تیرے 8 مہینے میں تیری 12 مہینے کی روزی دے گا، برکت کے ساتھ دے گا۔ ایسا ہے، ہر سال چامیں لگاؤ، ورنہ کم سے کم 10واں حصہ لگاؤ، ہر سال 40 دن پابندی سے اپنی ضرورت سمجھ کے لگاؤ، جیسے تم اپنی ضرورت سمجھ کے دکان پہ جاتے ہو، کسی پر احسان نہیں کرنا، میری ضرورت ہے، میرا ایمان بنے، میرا اللہ سے تعلق باقی رہے، میرے دل میں دین کا درد و غم آئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی میرے اندر آئے، یہ چیز پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ کا دین میری ذمہ داری ہے، اس پر 10واں حصہ مجھے لگانا ہے۔ ہر سال اپنی پابندی سے چلہ لگاؤ، ہر مہینے میں 3 دن لگاؤ، 10واں حصہ ہے، 30 دن میں سے 3 دن لگاؤ، پابندی سے لگاؤ، اپنی ضرورت سمجھ کے لگاؤ اور اعمال میں لگاؤ۔ 3 دن پورا کرنے نہیں جانا، چلہ پورا کرنے نہیں جانا، ہاں، بلکہ میرے دوستو اعمال جو بتائے جاتے ہیں اس کے اہتمام کے ساتھ گزارنا، اور پھر اللہ سے مانگنا، محنت کرو پھر اللہ سے مانگو۔ بھائی دکان کھولتے ہو پھر روزی اللہ سے مانگتے ہو، دکان بند کر کے روزی تھوڑی مانگتے ہو تم، ایسے دین کی اور ایمان کی محنت کر کے پھر اللہ سے مانگو، اللہ ایمان دے دے، جو ایمان تو چاہتا ہے، جو صحابہ کو تو نے ایمان دیا تھا وہ ہم کو بھی دے دے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن ترتیب یہ ہے، پہلے محنت پھر دعا، پہلے نماز پڑھو پھر دعا مانگو، عمل پہلے ہے، ایاک نعبد پہلے ہے، اللہ ہم تیری ہی مانیں گے، وہ ایاک نستعین بعد میں، اور تیری اور تجھی سے مانگیں گے۔ تو یہ 4 مہینے چلے، مہینے کے 3 دن اپنے روزانہ کے 2.5 گھنٹے اب محتاج بن کے فارغ کرو، 24 گھنٹے خدا کے غیر کو بولنے سے کیا فائدہ، اللہ کو بولو، 10واں حصہ 2.5 گھنٹے فارغ کرو، اس کے لیے فارغ کرو دکان سے، 2.5 گھنٹے دکان بند کرنی پڑے بند کر دو، کوئی ضرورت کوئی یہ نہیں ہے، 2.5 گھنٹے اپنے محلے میں ایک گھر پر جانا، مالدار کے، غریب کے، عہدے دار کے، جتنے وہاں رہتے ہیں ان کے گھروں پر جا کر اللہ کو بولو، اللہ کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، زندگی کا بنانا ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے زندگی بنانے کا ضابطہ دین کو بنایا ہے، دین ہماری زندگی میں ہوگا، ہماری زندگی اللہ بنا دے گا۔ اب آپ مالدار سے بات کہہ رہے ہیں تو اس کے مال کا تاثر تمہارے دل میں نہیں آئے گا، اس کے گھر جا کر اس کے گھر کی جو میرے دوستوں فرنیچر دیکھ کے پھر طبیعت میں نہیں آئے گی کہ میرے گھر میں فرنیچر آوے، بلکہ تم نے تو اس مالدار کو گھر ہمارے بنگلے وغیرہ یہ اس میں اللہ کے دین پر ہم چلیں گے تو اللہ ہماری زندگی بنائے گا۔ بڑے عہدیدار کے پاس گئے آپ، اللہ کو بولو، بڑے اللہ ہیں،
اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دین اپنی زندگی میں لانے کی محنت ہے بھائی، اس کو محنت کریں گے اللہ ہمیں دین دے گا، دین آئے گا، اللہ کی مددیں پوری ہوں گی۔ یہ میں تو گھر گھر جانا اور دین کی دعوت دینا اور اللہ کی توحید کو بولنا اس نیت سے کہ اللہ میرے دل میں اسے اتار دے، اتار دے۔ اس سے میں تو گھر گھر میں اعمال زندہ ہوں گے، محنت زندہ ہوگی، اور گھر گھر میں دین زندہ ہوگا، جس کے نتیجے میں ہمارے محلے میں دینی ماحول بنے گا، اور دینی ماحول بننے کے بعد دین پر چلنا آسان ہوگا۔ پھر دین کے لیے قربانی دینے کی جانا نہیں پڑے گا آپ کو، خود بخود دلوں میں تقاضے پیدا ہوں گے، جماعت میں جانا چاہیے اور ترتیب بنانی چاہیے۔ اسی میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے، اپنی زندگی کا نظام بناؤ کہ روزانہ 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کو دینے ہیں، مہینے کے 3 دن طے کر لو کہ یہ دینے ہیں، اور اس کی تاریخ طے کر لو، اس تاریخ میں 3 دن جاؤ اپنے آپ، اور خود نہ جاؤ اکیلے، اپنے ساتھ اپنے محلے کے اور ساتھیوں کو 27 دن محنت کر کے اپنے ساتھ تیار کرو، انہیں لے کے نکلو۔ ہر آدمی اپنے محلے سے 10 نئے آدمیوں کو لے کے چلے گا تو انشاءاللہ پھر ہر ایک کے وقت لگنے پر ہر ایک کی زندگی میں دین آئے گا، دین کی فکر آئے گی۔ مردوں میں آئے گی تو پھر گھر میں جائے گی، عورتوں میں آئے گی، اور مرد ماں باپ کی زندگی میں دین آئے گا تو ان کے گھر میں پلنے والے بچوں کی زندگی میں دین آئے گا، اور پھر دین کی بنیاد پر خدا ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت، دین کی حفاظت میں حضور نے ایک صحابی سے کہا، یا غلام احفظ اللہ احفظ کر، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ہمارے گھروں میں اللہ کا حکم، نماز جیسا حکم ٹوٹا ہوا ہے، ہم دکانوں کے چکر میں نماز چھوڑتے ہیں، پھر ان دکانوں کی حفاظت کا کون ذمہ دار؟ کوئی نہیں ہے۔ نماز کا چھوڑنا بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، جس کا آج مسلمان نماز کا چھوڑنا گناہ نہیں سمجھتا۔ اور ہمارے محلوں میں 70% بے نمازی ہیں، 70%، 30% نمازی ہیں، وہ 70% ہمارے محلوں میں اللہ کی بڑے سے بڑا گناہ کرنے والے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کے گناہ بعد میں ہیں، دوسرے گناہ تو الگ ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو 70% ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ اذان ہونے کے بعد تمہیں نہیں بلایا مسجد میں سے، تم تو مسجد میں ہو اور اجتماع چھوڑ کے جا رہے ہو، کہاں کے ہیں یہ؟ اللہ کے بندے سمجھ سے کام لو، ادھورا کام چھوڑ کے وہ جائے گا تو اچھا، یہ لوگ بٹھاتے بھی نہیں، تم لوگ جو اٹھتا ہے تو کھاؤ، اس کے بعد ہم کھاؤ، وہ تو بے سمجھی کا کام کر رہا ہے۔ تمہاری مسجد کو چھوڑ کے یہاں پڑھو گے تو یہاں بھی نماز ہو جائے گی تمہاری، اور قربانی دو گے تو ثواب زیادہ ملے گا آپ کو۔ اور ہمیں لمبی بات کرنی بھی نہیں، ہماری بات پوری ہو رہی ہے۔ اس میں دوستوں آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ تبلیغ کا کام اچھا ہے، کرنا چاہیے کریں، اور پابندی سے کرو۔ ابھی اس میں کتنے ایسے ہوں گے جن کا چلہ 4 سال پہلے لگا ہوگا، تب بھی تبلیغ والے ہم تو تبلیغ والے۔ اس میں بہت سے ہوں جن کے 10 سال ہو گئے ہوں گے چلہ لگائے، مہینے کے 3 دن کی پابندی نہیں ہے۔ رمضان میں بہت سے 3 دن چھوڑ دیے ہوں گے۔ اپنے محلے کی محنت میں پابندی نہیں ہماری، صبح کو مشورے میں بیٹھ جاتے ہوں گے، ہاں کر کے پھر چل دیے، دن بھر میں ملاقات کی کوئی نظام نہیں ہے۔ میرے دوست یہ تو مناسب نہیں ہے، آپ تو سمجھدار ہیں، پرانے لوگ ہو، کام کو سمجھے ہوئے ہو، آپ لوگ جب جمو گے، پابندی کرو گے تو پھر آپ کے پیچھے نیا طبقہ کھڑا ہوگا، اور پتہ نہیں
ان نئے لوگوں میں کیسے کیسے لوگ اللہ کے دین کی مدد پر کھڑے ہوں گے جو ہم سے زیادہ کام کریں گے. لیکن ہم ہی میرے دوستوں سستی کریں تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی آپ سے ہماری گزارش ہے، احمدآباد میں کام کوئی نیا نہیں ہے. سالہ سو لوگ 50-70 سال ہو گئے ہوں گے یہاں تبلیغ پہنچے ہوئے. ہاں، اور آپ لوگ نئے نہیں ہو. یہ جو ہفتہ اجتماع میں جب آئے ہیں نا، اکثر اس میں ہوئے ہیں جن کا وقت لگا ہوا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ایک نئے آدمی کو لے کر نہیں آتے کہ بھئی ایک نئے آدمی کو لے کے جاؤں اجتماع میں، وہاں بیٹھے گا، بات سنے گا، اس کا ذہن بنے گا، اللہ کے راستے میں نکلے گا. یہ نہیں ہے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے. اتنے بڑے شہر میں یہ ہفتہ اجتماع میں کتنے آدمی ہیں؟ ارے یہ دریا پور میں جتنی آبادی ہے اس کے مقابلے میں کتنے آدمی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے شہر میں کام ہوتا ہے. ہفتہ وار اجتماع بھی جماعتیں بھی کتنی نکلتی ہے بھائی. کتنے لوگ ہیں جو مہینے کے 3 دن کی پابندی کرتے ہیں؟ اور محلے میں کتنے گھر ہیں اور ان گھروں میں سے کتنے آدمی جماعتیں جاتے ہیں؟ آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. فکر کرنے کی بات ہے اور سر جوڑ کے بیٹھنے کی بات ہے اور اپنی ذات سے قربانی دینے کی بات ہے. پابندی کرو، اس میں ہماری ترقی ہوگی. قربانی سے دین زندہ ہوتا ہے میرے بھائیوں. اس آواز سے ہماری گزارش یہ ہے کہ سب کے سب طے کرو کہ پابندی سے دین کی محنت کو 10واں حصہ دیں گے انشاءاللہ. سوچ سمجھ کے کہو، چھوٹنے کے لیے مت کہو. دل کا فیصلہ پہلے کرو کہ کرنا ہے. جیسے ابھی تم آئے دکانوں سے، تو دکانوں سے آئے تو ابھی سے فیصلہ کل صبح جا کے دکان کھولنی ہے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ بولتا ہے فیصلہ کرنے کے بعد. ایسے یہاں بھی کہ جو 10واں حصہ ہمارے بزرگوں نے اللہ سے روکا منوا کر ہم سے مانگا ہے، ہمیں 10واں حصہ اللہ کے دین پر لگانا ہے. ارادہ کرتے ہو؟ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ. اب تم سے ہماری گزارش ہے، اس مجمع میں جن کے 4 مہینے اب تک لگے ہی نہیں ہیں، ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے پر طے کرو، اللہ آسان کرے گا. جیسے رمضان میں روزہ رکھنے کا تم طے کیا تو اللہ روزہ آسان کیا نہیں کیا؟ رمضان کے علاوہ 2 گھنٹے بھی بھوکا رہ سکتا ہے آدمی؟ بولو، 2 گھنٹے پانی بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن رمضان میں طے کر لیا کہ روزہ رکھنا ہے تو صبح سے لے کر شام تک بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی سامنے تبھی نہیں کھاتا. اللہ صبر کی توفیق دے دیتا ہے، روزہ رکھنا آسان کر دیتا ہے. ایسے ہم اور آپ جب اللہ سے یہ معاملہ کریں کہ اب اللہ کے دین کا کام کرنا ہی ہے تو اللہ وہ بھی آسان کر دے گا. اسے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ترتیب سے وقت لگائے گا. اور اس مجمع میں جتنے بھی ہمارے ساتھی جن کے 4 مہینے اب تک لگے نہیں ہیں، اللہ پر نظر کر کے، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے طے کرو کہ انشاءاللہ اس سال 4 مہینے ہمیں لگانے ہیں. ارے لگاؤ گے؟ جن کے نہیں لگے وہ کھڑے ہو کے بولو کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے اس سال لگائیں گے. کھڑے ہو کے بولو ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو اور کھڑے ہو جاؤ. جن کے نہیں لگے وہ سب کھڑے ہو جاؤ. 4 مہینے لگانے، اسی سال لگانے ہیں. اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ. جن کے نہیں لگے سب کھڑے ہو جاؤ. اللہ سے معاملہ کرو اور اپنے آپ کو طے کرو اور ترتیب بناؤ، اللہ آسان کریں گے. اور بولو، اور بولو، اور کھڑے ہو جاؤ. جن کے نہیں لگے ایک بھی مرد بیٹھو، سب کے ساتھ 4 مہینے لگانے کا فیصلہ کرو. رمضان ابھی گئے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ آسان کرے گا. اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ. الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں، ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں اور اللہ ان کے لیے آسان کرتا ہے. اور کھڑے ہو جاؤ.
جن کے نہیں لگے وہ سب کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرو، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہو کہ اللہ میاں ہم طے کر چکے، ہمارے لیے آسان کر دے۔ اس بچے کو بٹھا دو، وہ جوان بچے کو، ایک کام کرو، آپ اپنی حساب سے مہینہ لکھا دو کہ انشاءاللہ فلاں مہینے میں چاند لگاؤں گے، جاؤ اس طرح جاؤ۔ آؤ اللہ تعالیٰ بولتا، یہ جیسے پہلے قدم اٹھایا اپنے کھڑے ہوئے، اب اپنے بس میں جو ہے ایک مہینہ طے کر لو کہ انشاءاللہ فلاں مہینے میں مجھے لگانے ہیں، اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ آؤ جاؤ، جلدی کرو۔ جو نقد جائے وہ نقد لکھا دیں، جو 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ کو ترتیب بنائے وہ اپنی ترتیب بنا لیں، تاکہ ترتیب بنا کے پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا شروع کرو۔ بھائی کون جا رہے؟ بھائی یہ جا رہے ہیں کیوں بھائی؟ او میرے بھائیو، او امداد والو، خدا کے لیے مانو، کب تک اپنی نفسی غلامی میں چلو گے تم؟ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے کب تک نکالتے رہو گے؟ جس مسلمان سے اللہ کے لیے اپنی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد نماز پڑھنا مشکل ہے، وہ اللہ کے لیے کیا قربانی دے گئے؟ دین کا تقاضا ہے، اور دین کے لیے بات سوچی جا رہی ہے، ہم اٹھ جا رہے ہیں، نامناسب بات ہے میرے بھائی۔ یہ بھائی جلدی کرو۔ اچھا بھائی، اچھا اس میں جن کے چاہ میں لگے ذرا ہاتھ اونچے کرو، جن کے چاہ میں لگ گئے ذرا ہاتھ اونچے کرو۔ اس میں بہت سے تو ابھی چاہ میں لگے کھڑے نہیں ہوئے تم لوگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، کچھ تو ارادہ کرنا چاہیے نا، اللہ سے کچھ کہو گے تو اللہ آسان کرے گا۔ جس چیز کو ہم چاہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا۔ انلزمکموہا وانتم لا کارہون، کہ ہم تم پر زبردستی ایک چیز دیں، نہیں، جب تک تم کسی چیز کو چاہو گے نہیں ہم نہیں کریں گے توفیق۔ قرآن اللہ کہہ رہا ہے جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے ہم وہ زبردستی تمہیں نہیں دیں گے۔ تو آدمی اپنی دل سے ارادہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے احتیاج پیش کریں، اور پھر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ آسان کرے گا۔ کون کتنی خوش نصیبی ہے کہ جس محنت میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تھکایا ہو، اس محنت میں خدا ہمیں تھکنا نصیب فرما دے۔ اس دنیا کے پیچھے تھکنے میں مزہ آتا ہے ہم کو، کہ دنیا کمی نہ ایک دن چھوٹے گی۔ اللہ کے نبی نے دین کی خاطر اپنے آپ کو تھکایا ہے، اس محنت میں ہمیں اللہ قبول کر لے، اس کا بڑا کرم ہے، اس سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ میں ہمارے لیے آسان فرما دے۔ خیر یہاں نہیں کھڑے ہوئے تو اپنی مسجد میں اپنے آپ کو پیش کریو کہ بھائی جماعت 4 مہینے کی جب جائے تو مجھے بھی اس میں جانا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو، پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہے، میں نے ارادہ کیا، اپنی ترتیب بنائی ہے، اب تو آسان کرے گا تو میرے ہاتھ میں آسان کر دے، تو اللہ آسان کر دے گا۔ آپ کے شہر میں سے بہت سے دنیا کے ملکوں پہ سفر کر رہے ہیں، دنیا کے ملکوں میں جا کر آئے اور جا رہے ہیں، اللہ ان کے لیے آسان کر رہا ہے، تو اللہ ہمارے لیے بھی آسان کر دے گا جب ہم طے کریں گے تو کرو گے۔ اب آپ جس مجمع میں جن لوگوں کے چلے اب تک لگے نہیں اس سال اس میں بہت سے ہوں گے اس سے پہلے سالوں میں نہیں لگے ہوں گے، خیر اس کو چھوڑو، اس سال میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سب آ جائیں گے۔ اس سال جن کے چلے اب تک لگے نہیں ہیں وہ طے کرو کہ اپنے چلہ لگانا ہے، اور یہ 2 عیدوں کے بیچ میں ترتیب بنا کر اپنا چلہ لگا دو اور اپنے ساتھ جماعت بناؤ، تو انشاءاللہ اپنے محلوں میں ایک حرکت پیدا ہوگی اور ہماری قربانی سے قربانی زندہ ہوگی۔ اور آپ حضرات اپنے آپ کو طے کرو کہ پابندی سے چلہ سال کا لگانا ہے، اور اس سال کا چلہ انشاءاللہ فلاں مہینے لگانا ہے۔ اس لیے سب کے سب جتنے بھی چلے باقی ہیں وہ سب کھڑے ہو جاؤ، اپنی ترتیب بناؤ کہ تمہارے چلے کی ترتیب کیا ہوگی۔ اب بتاؤ کس کے چلے سے کھڑے ہونا شروع کرو۔ جن کے چلے
باقی وہ کھڑے ہو جاؤ، پہلے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونا شروع کرو. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جن کا چلہ نہیں لگا کھڑے ہو جاؤ. کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ نہیں لگا تو کھڑا ہو جائیں یار. بھائی آپ لوگ بھی اپنی ترتیب بنا لو، جاؤ چلے کے ترتیب بناؤ. دور مت جائیو، یہیں بقرائی سے پہلے ترتیب بنا لو. جاؤ آؤ. ابھی ترتیب بناؤ، کچھ کام کرو تو ترتیب بناؤ گے تو کام چلے گا. دیکھیں گے دیکھے میں قیامت آ جائے گی. ہاں تو مسجد کی باتیں کرتے، ان کی اپنی کرنے دیں گے یار، وہ اپنے آپ کر لیں گے. ابھی پھر مسجد پہ ڈال دیں گے سب. بھائی جلدی لو، جلدی کرو. بھائی ابھی لکھنا مشہور کو بٹھاؤ پہلے مجمع کو. بھائی آ جاؤ، جلدی کرو. آپ آ جاؤ. اچھا بھائی، اس مجمع میں ایسے ساتھی کون ہیں جن کے 4 مہینے میں لگ گئے، سالانہ چلہ پابندی سے لگتا ہے، اپنی مقامی مسجد کی محنت میں پابندی سے وہ محنت کر رہے ہیں؟ ایسے کوئی ساتھی ہو ذرا کھڑے ہو جاؤ. جن کے 4 مہینے لگ گئے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، اور سال کا چلہ بھی لگ رہا ہے پابندی سے، اور اپنی مسجد کی جماعت کی محنت میں پابندی جوڑ رہے ہیں، وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. جاؤ. آپ اپنا بیرون کی ترتیب بناؤ جا کے، اللہ کے بھروسے پر. یہاں نہیں، اللہ کے اللہ کرے گا. تم اللہ کے نام لکھاؤ اور اپنی ترتیب بناؤ، اور پیچھے جاؤ. بھائی وہاں جاؤ. چلو اللہ کے بھروسے کریو. تمہاری جیب میں تمہاری دنیا کو دیکھ کر نعمت کریو. جاؤ. اب تم تو وہ لوگ ہو جن کا چلہ لگ گیا ہے اس سال کا، ہے نا؟ اور لیکن مہینے کے 3 دن کی پابندی نہیں ہے، مقامی کام کی پابندی نہیں ہے. اور دل میں ارادہ ہے کہ نہیں ہے کہ پابندی سے اب مہینے کے 3 دن لگانے ہیں، اپنی مسجد کی محنت میں پابندی سے جڑنا ہے، اور کم سے کم مہینے ہر اس سال کے بھی چلے کی ترتیب بنا کر اس سال کا چلہ لگانا ہے. اتنا تو کرو گے؟ ارے اتنا کرو گے نہیں کرو گے؟ نہیں کرو گے. پابندی سے 3 دن لگانا، اپنی مقامی محنت میں پابندی کرنا، اور اس سال کا چلہ پابندی سے لگانا ہے. سال تو شروع ہو گیا، جنوری فروری مارچ
اپریل 4 مہینے جا چکے ہیں، مئی شروع ہو گیا ہے، اب رہے 8 مہینے. ان 8 مہینوں میں تمہیں اپنے اس سال کا چلہ لگانا ہے کہ نہیں لگانا ہے؟ نہیں لگاؤ گے؟ کھڑے ہو جاؤ. کون لگائے گا؟ یا کھڑے ہو جاؤ. سب کھڑے ہو جاؤ، سب کو جانا ہے. اس کے معنی ہیں کہ تمہارے دل میں ارادہ نہیں ہے تو کیسے تم جاؤ گے؟ اس سال کا چلہ تو لگانا ہے کہ نہیں لگانا؟ لگانا نہیں لگانا تو کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ، پہلے کھڑے ہو جاؤ. تم لگا کر آئے، لکھا کر آئے. جو لکھا کر آئے ان کو کوئی حرج نہیں، اور لیکن جن کے چلے ابھی باقی ہیں، آپ لکھا کیا ہے؟ ابھی ترتیب بنا کر آئے. تمہارا چل رہا کیا؟ آپ 5 سال کا چل رہا، آپ نے سکتا نہیں نا، تو کھڑا نہیں ہوا نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ اب اجے اس وقت 4 مہینے لگا شو کریو فلم شو لایا تو એ વેચાય છે તે શું વાંધો છે? જુગાડિયા વેચી જુગારમાં હારી જાય છે. આવું ને આવી વાતો છે યાર. તો ઉપર તો ન દેખાય. اللہ آسان کرتے یار. آؤ نہ آؤ کہا تجھے بھائی. ان کے سال کے چلے کے دن کیا بنائیں گے؟ بھائی ترتیب بناؤ، جاؤ یہاں جائے. بھائی دوستو دیکھو، اللہ تعالیٰ شانوں میں فرماتے ہیں میرا بندہ میری طرف ایک بارش آئے گا میں ایک ہاتھ بڑھوں گا. آدمی کی اپنی اندر کے فیصلے اور اس کی کوشش پر اللہ اس کے لیے راہیں کھولتا ہے. لہذا آمدہ سے ہماری گزارش ہے کہ اب تک کی جو غفلت ہم سے ہوئی معاف کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اب اپنے آپ کو ذرا پابند بناؤ. اپنے محلوں میں اس بات کی کوشش کرو کہ ہمارے محلوں میں کوئی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے، اور اس کے لیے خوشامد کرو. بات کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، خوشامد کا ہے. اپنے بھائیوں کے سامنے سوچو کہ میرے بھائی ہیں، بغیر نماز پڑھے مر جائیں گے، کیا ہوگا؟ ان کے پاس جا کر خوشامد کرنا، ان کو میں دوست سمجھانا، اور مسجد میں لانے اتنی خوشامد کرو کہ اس کے دل میں رحم آئے اور تمہاری بات پر لبیک کہہ کر وہ مسجد میں آ جائے. بات کرنے کا نام تبدیلی نہیں، گشت و خوشامد کرنے کا نام ہے. جیسے فقیر اپنے لیے 4 پیسوں کے لیے کیسے خوشامد کرتا ہے، سخت سے سخت دل بھی نرم پڑ کے اس کی جوڑے میں کچھ دے دیتا ہے. ایسے اپنے بھائیوں کی خوشامد اللہ کے لیے کر دیں. ہماری بات میں خوشامد ہو. اللہ تمہیں توفیق دے، رو ان کے سامنے رو کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا مرنے کے بعد. اور اس کو ترغیب دے کے اپنی مسجد میں لاؤ، اور مسجد میں لا کر پھر میں دوستو نماز کے بعد اسے لے کے بیٹھو. مسجد کے ماحول میں اسے سمجھاؤ کہ ماشاءاللہ تم نے بات قبول کر کے مسجد میں آئے، نماز پڑھ لی، اب بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی کا فیصلہ کر لیا، اور اپنی مسجد میں نماز کا اہتمام کرو. اور اپنے دوستوں کو بھی اب مسجد میں نماز کے لیے تم لانے کی فکر کرو. ہر مسلمان کو داعی بناؤ،
ہر مسلمان کو مسجد والا بنو، اس کا تعلق مسجد سے جوڑے گا تو مسجد والی زندگی اس میں آئے گی، اس کے گھر میں مسجد والی زندگی آئے گی، اور مسجد والی زندگی جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ شانو رحمتیں اس کے گھر میں کرے گا، اور اس کی پریشانی اللہ دور کرے گا۔ ہاں، پریشانیوں کے دور کرنے کا راستہ یہ ہے، اس کی کوشش کریں، فکر کریں۔ ہر ہفتے ہر جمعرات کو ہفتے واری اجتماع میں اثر سے آؤ، وقت نکالو، اور اپنے ساتھ اپنے محلے کے ہفتے بھر میں محنت کر کے 2-5 نئے بھائیوں کو ساتھ لے کر آؤ۔ اس طریقے سے اگر ہم کام کریں گے تو ہمارا کام آگے بڑھے گا، اور نئے لوگ جب کام میں لگیں گے تو ان کی زندگی میں انشاءاللہ دین آئے گا، اور ہمارا ماحول درست ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ شانہ آسمان سے ہماری حفاظت کا فیصلہ کر دے گا۔ کرو گے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو، میں دعا مانگوں گا، دعا کر لیجو، دعا کے بعد میں سب سے مصافحہ کر لوں گا، لیکن مصافحہ کرنا ہو تو اطمینان سے کرنا، دھکا مکی مت کرنا، میں سب سے کر لوں گا، لیکن وقار، مسجد کا وقار باقی رکھیں، اور مصافحے کی 3 چیزیں ہیں مصافحے میں۔ مصافحے سے پہلے سلام کرنا، جس سے مصافحہ کرتے ہو اسے سلام کرو، اتنے زور سے سلام کرو کہ سنے اور اس کا جواب دے۔ پھر مصافحہ کرنا، پھر مصافحے کے بعد دعا ہے مصافحے کی۔ یہ جو تم دعا کرنا، خاص دعا میں بیان کرنا، یہ کہنے کے بجائے وہ اللہ کے نبی نے جو دعا مصافحے کی بتائی ہے وہ پڑھو، وہ تو سنت ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، یہ دعا ہے، مصافحے کی دعا ہے، مسنون ہے۔ تو مصافحے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہی میرے دوستوں مصافحے کی تین چیزیں ہیں، اس کو کرو، اور آپس میں سلام کر کے مصافحہ کرو۔ سلام کرنا یہ تو اصل ہے، مصافحہ اس کا تکملہ ہے، اور معانقہ یہ مصافحے کا تکملہ ہے۔ ایک دم معانقہ پہلے مت کرو، پہلے سلام کرو، مصافحہ کرو، پھر معانقہ کرو۔ السلام علیکم مصافحہ کیا نہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ تبلیغ میں تو سنت پر عمل ہے، ہر چیز کو پوچھو اور اپنے ہر کام کو سنت پر لاؤ۔ کرو گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی جان اور مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو حفاظت فرما دے۔ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی جان اور مال اور صلاحیتوں اور اولادوں کو اپنے نبی والی مقصد کے قبول فرما لے، اور اے اللہ تیرے دین کی محنت میں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمیں تیرے دین کی محنت کو استقامت کے ساتھ پابندی سے کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے دین کے تقاضوں پر ہر حال میں جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے دین کو دنیا میں زندہ فرما دے۔ اے اللہ، پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت میں تو زندہ فرما دے، اور اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی بگڑی کو بنا دے، امت کی اصلاح فرما دے، امت کو حق پر محنت پر مجتمع فرما دے۔ اے اللہ، تیرے ان بندوں نے تیری نسبت پر جو عزائم ارادے کیے ہیں اسے تو قبول فرما لے، اپنے وقت پہ ان کے لیے نکلنا آسان فرما دے، اور ہم سب کو تیرے دین کا درد اور غم اور فکر نصیب فرما دے۔ اب تک کی ہماری کوتاہی غفلت کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ایمان کی حقیقت ہمیں عطا فرما، نماز کی حقیقت ہمیں نصیب فرما، علم و ذکر کی حقیقت عطا فرما، اخلاق و اخلاص کی حقیقت ہمیں نصیب فرما۔ تیرے راستے کے تیرے دین کے تقاضوں پر جان مال اپنی ہر محبوب چیز کو لگانے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمیں تیرے راستے کے تیرے دین کے تقاضوں پر آگے ہی بڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔
دنیا سے زیادہ اے اللہ آخرت کی فکر میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے اور ہماری دنیا کی زندگی میں اے اللہ تو ہی برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں جی چاہی سے نکال کر تیری چاہی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں جتنے سنت کے خلاف کے طریقے آ چکے ہیں ان سب کو ختم فرما کر اپنے نبی کی سنت اور زندگی میں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، معاف فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا عشق کا معاملہ فرما، اپنی غیبی تعیش شامل حال فرما، بھرپور اور نصرت مدد فرما۔ اے اللہ یہ تیرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے، اسے ظالموں کے نرغوں سے نکال دے۔ اے اللہ دشمنوں کے نرغوں سے نکال دے۔ اے اللہ باطل کے نرغوں سے نکال دے اور اپنی حفاظت جگہ عطا فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کے لائیں کی دعائیں مانگی ہیں ہم تو اس سے مانگتے ہمیں عطا فرما دے۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا